بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك 4 مرات۔ اے اللہ، میں نے صبح کی تجھے تیرے حاملین عرش فرشتوں اور مقربین بارگاہ ملائک اور تیری تمام مخلوقات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تو ہی الہ العالمین ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یکتا و یگانہ ہے، تیرا کوئی ہمسر و ساجھی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے ہی رسول ہیں۔ اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا جائے۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ہم نے فطرت اسلام پر قائم رہ کر کلمہ اخلاص کے اوپر صبح کی، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہوتے ہوئے آنکھیں کھولی، ان ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو یک طرفہ خالص مسلمان اور پکے موحد تھے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرات۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اس دعا کو 100 مرتبہ کہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر 10 مرات۔ 10 مرتبہ اس کا ورد کیا جائے گا۔ اگر کاہلی و سستی ہو یا طبیعت پر گرانی ہو تو ایک ہی مرتبہ کہنا
انشاءاللہ تعالی کافی ہوگا. اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھے. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اس دعا کو صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھا جائے. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. صبح کے وقت 3 مرتبہ اس دعا کو کہے. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إذا أصبح أستغفر الله وأتوب إليه. اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھا جائے. 3 مرتبہ اس دعا کو کہے. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. نمبر 3 قضاء حاجت کے لیے حمام میں داخل ہونے کی دعا. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو بسم الله. قضاء حاجت سے فارغ ہو کر نکلتے وقت کہے غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں. نمبر 4 آئینے یا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہونے کی دعا. الحمد لله اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. نمبر 5 کپڑے پہنتے وقت اور اتارتے وقت کی دعا. بسم الله. کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ کہنا سنت ہے. یہ بہت ہی اہم اور محترم بالشان دعا ہے. مسلمان اس قسم کی دعاؤں سے ہرگز غفلت کا شکار نہ ہو، کیونکہ اکثر و بیشتر انسان کو ننگا دیکھ کر جنات ان پر عاشق ہو جایا کرتے ہیں. کپڑے پہننے کے وقت کی دعا. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. نمبر 6 گھر سے نکلتے وقت اور داخل ہوتے وقت کی دعا. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا. بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا. گھر میں داخل ہونے کے بعد اہل خانہ کو سلام کہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانا کھاتے وقت کی دعا. بسم اللہ اوله وآخره. جب کوئی شخص کھانا شروع کرے تو سب سے پہلے بسم اللہ کہہ کر کھانے کی ابتدا کرے، اور کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لے. واضح رہے کہ کھانے کی ابتدا میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. کھانے سے فراغت کے وقت کی دعا. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. مہمان نوازی کرنے والے کے لیے دعا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. أو اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. نمبر 8 کسی جانور یا چوپائے یا کسی اور قسم کی سواری پر سوار ہوتے وقت کے اوراد و اذکار نبویہ کا بیان. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللہ اکبر 3 مرتبہ کہے، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ کہے اور یہ دعا پڑھے. سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سفر کرتے وقت کی دعا. اللہ اکبر 3 مرتبہ، پھر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر
وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. سفر سے واپسی کی دعا. سفر کی مذکورہ دعا پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. مسافر سفر کرتے وقت مقیم کو یہ کہہ کر الوداع کہے: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مقیم مسافر کو یہ کہہ کر رخصت کرے: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث كنت. یا یہ کہے: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. نمبر 9، بازار یا شاپنگ سینٹر میں داخل ہوتے وقت کی دعا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ان اوراد و اذکار کا بیان مسلمانوں کو حسب ضرورت زندگی کے مختلف میدانوں میں جس کی ضرورت درپیش ہوا کرتی ہے. انسان جب کسی غم و اندوہ، مصیبت و ابتلا سے دوچار ہو تو یہ دعا پڑھے: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اچانک کسی چیز سے ڈر جانے اور چونک پڑنے کے وقت کی دعا. لا إله إلا الله. دل کے درد میں مبتلا ہوتے وقت کی دعا. مریض داہنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ کا ورد کرے اور یہ دعا پڑھے: بسم الله 3 مرات وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وذلك 7 مرات. میں اللہ کی عزت و قدرت کا سہارا پکڑ کر اس درد کی شر سے جسے میں محسوس کر رہا ہوں یا جس سے میں خائف ہوا ہوں اس کی پناہ میں آتا ہوں. اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھے. مریض کی عیادت کے وقت کی دعا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اس عظمت و کبریائی والے اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو شفا یابی سے ہمکنار کر دے. یا یہ کہیں: لا بأس طهور إن شاء الله. جب انسان مشکلات کا شکار ہو جائے اور کسی طریقے سے کام بنائے نہ بنے تو اس دعائے خیر کا ورد کرے: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. جب انسان سے قرض چکائے نہ چکے تو اس دعا کو کثرت سے پڑھے: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اے اللہ تو میرے لیے اپنے حلال کے ساتھ حرام سے قناعت کا سبب بن جا اور اپنے فضل و کرم کی دولت کے ذریعے اپنے ما سوا سے استغنا عطا فرما. نماز یا اطاعت کے کاموں میں شیطانی وساوس سے بچاؤ کی دعا. نماز کی حالت میں وسوسہ شیطانیہ کے وقت کی دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استعاذہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ بائیں جانب نماز ہی کی حالت میں تھوڑا سا تھوکے. نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں وساوس کے وقت اس دعا کا ورد کیا جائے: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اسی کی ذات اول ہے، وہی ذات آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ہر چیز کو اپنے احاطے علم میں لیے ہوئے ہے. یا یہ کہے: لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا ورد کرے کیونکہ لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر ہے. ہمیشہ خوش و خرم، چاق و چوبند رہے. شیطان جب انسان کو حشاش بشاش دیکھتا ہے تو نکل بھاگتا ہے کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ بندہ مومن غم و اندوہ، مصائب و آلام کا شکار رہے. لہذا بندہ مومن کو مسرت و شادمانی کی حالت میں دیکھ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یا اذان دینا شروع کر دے. اہل علم کا قول ہے کہ شیاطین کے لیے سب سے زیادہ اذیت رسانی کا باعث اذان ہے. اذان سنتے ہی شیطان نہ کرتے وقت خوف محسوس کرنے والے کے لیے دعا: حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
اللهم اكفنيهم بما شئت. مصیبت و ابتلا کے وقت کی دعا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. غصہ اور برہمی کے وقت کی دعا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تیسری فصل معالجوں، تیمارداروں، مریضوں کو نصائح اور صلاح و مشورے۔ قرآن کریم کے ذریعے علاج و معالجہ اور جھاڑ پھونک کرنے والے کان کھول کر سن لے کہ قرآن کریم سے علاج و معالجہ اور اس کے ذریعے جھاڑ پھونک کسی کی جاگیرانہ میراث نہیں، بلکہ بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ انسان خود آیات قرآنیہ پڑھ کر اپنے آپ کو دم کر لیا کرے، تاکہ کسی دوسرے سے دم کرانے کی ضرورت ہی درپیش نہ ہو۔ لیکن اس دور میں لوگوں نے کتاب و سنت سے ثابت اوراد و اذکار کو پسے پشت ڈال رکھا ہے، لہذا معاملہ جب حد سے زیادہ اور مرض کنٹرول سے باہر ہوتا نظر آتا ہے اور انسان آسیب، جادو، نظر بد جیسی خبیث بیماریوں سے دوچار ہو جاتا ہے تو پھر دم کرواتا اور ادھر ادھر جھڑواتا پھرتا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن کریم کی آیات کا پابندی کے ساتھ ورد کرتا پھرے تاکہ تحفظات الہیہ سے ہر وقت لیس اور محفوظ و مأمون رہے۔ لیکن جب مرض اپنی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس شخص سے رجوع کیا جائے جس کو اس فن میں مہارت اور تجربہ حاصل ہو، کیونکہ جو شخص قرآن کریم کا قاری ہو ضروری نہیں کہ اس کو علاج و معالجے کا طریقہ بھی آتا ہو۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کوئی شخص ڈاکٹری اور فن طب کی کتابیں پڑھ لینے سے ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ معالج اور مریض دونوں اس میدان میں قدم پھونک پھونک کر رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں معالجوں، تیمارداروں، مریضوں وغیرہ کو بعض مفید نصیحتیں اور قیمتی مشورے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، تاکہ ہم لوگ ساتھ ساتھ سر جوڑ کر صحیح راستے پر کھڑے ہو کر بغیر کسی انحراف کے جادہ حق پر عمل پیرا ہو سکیں اور کسی دشواری کا شکار نہ ہوں۔ نمبر 1، معالج کی نفسانی کیفیت کی تحدید۔ علاج و معالجے کے لیے اس کا مستعد ریڈی رہنا زیادہ ضروری ہے۔ بئی طور کے دم کرتے وقت معالج باوضو، پاک اور صاف رہے، اللہ کے سامنے اپنی محتاجی اور بے کسی کا اظہار کرے، اللہ کی ذات پر بھرپور توکل اور ٹھوس اعتماد ہو، ایسا توکل اور یقین جو قرآن کریم کی عظمت اور اس کی جلالت کی شان کے مطابق ہو اور صاحب ایمان کی عظیمت کی شایان شان ہو، اور شیطان کے مکر و فریب کو اپنی ایمانی قوت اور مؤمنانہ فراست سے کمزور کرنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہو۔ نمبر 2، اگر قرآن کریم کی تلاوت کر کے خود دم کرتا ہے تو سکون، سنجیدگی اور وقار کو ملحوظ رکھا جائے۔ نمبر 3، معالج کی ذات تقوی اور صلاح کا جیتا جاگتا نمونہ ہو اور وہ ذاتی طور پر ہر طریقے سے متقی پرہیزگار ہو، اپنے عقیدے اور اپنی شخصیت کے اعتبار سے بارعب اور پرشکوہ ہو، ڈرپوک نہ ہو۔ اگر بزدلی، اس نے اور کم ہمتی کا مظاہرہ کیا تو خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ خود کہیں آسیب کے چنگل میں نہ پھنس جائے۔ نمبر 4، معالج اپنی ذاتی مفاد کے لیے مریض پر برہمی اور خفگی کا اظہار نہ کرے، چاہے جنات اسے گالی ہی کیوں نہ دیں، چاہے اسے ماریں یا اس پر تھوک ہی کیوں نہ دیں، پھر بھی وہ صبر سے کام لے، برہم نہ ہو۔ اگر معالج نے ان چیزوں سے پرہیز نہ کیا تو آہستہ آہستہ جنات انسان پر حاوی ہو جائے گا اور اسے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، نیز معالج نفسیاتی حالات کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک جنات کو سبق سکھانے اور ان کو ایذا پہنچانے کے لیے سب سے بہترین حربہ اور قوی ترین آلہ ہے۔ نمبر 2، معالج کا مریضوں کے ساتھ تعامل کا بیان۔ معالج کو چاہیے کسی حال میں بھی اجنبی عورت سے خلوت نشینی قبول نہ کرے، بے پردہ، سینٹ اور تیز قسم کے عطورات سے معطر عورتوں کا علاج کرنے سے پرہیز کرے، کیونکہ ایسی عورتوں کا علاج و معالجہ رسوائی اور بدنامی کا پیش خیمہ ہے اور معالج کا خود آسیب میں مبتلا ہونے کا باعث ہے۔ معالج اپنے آپ کو سلوک، مظہر اور رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے ایسا ڈھالے کہ لوگ اس کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھیں اور اپنے آپ کو لوگوں کے لیے قدوہ اور نمونہ بنا کر پیش کرے، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اطمینان اور فخر محسوس کریں، بئی طور کے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں پیش نظر آئے، عبادات معاملات میں اپنی ہی مثال آپ ہو، علاج کے نتائج برآمد ہونے کے لیے جلد بازی سے کام نہ لے، بلکہ صبر، شکر، حلم، بردباری کا مظاہرہ کرے اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کا شکار نہ ہو، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ دم کرنے کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ بعض سرکش جنات ایسے بھی ہوتے ہیں
جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک کا ان پر کوئی اثر نہیں، لیکن بار بار تلاوت قرآن کریم یا اس کی سماعت باعث تاثیر ہوتی ہے اور جنات و سرکش شیاطین کے لیے ایذا رسانی کا سبب ہوتی ہے۔ اسی طرح معالج کو چاہیے کہ مریضوں کو علاج کرنے کا طریقہ بتائے اور اس بات سے آگاہ کرے کہ وہ کب اور کن کن حالات میں کیسے علاج کیا کریں۔ مثلا حالت حیض اور ماہواری کے دنوں میں قرآن نہ پڑھے لیکن کسی دوسرے سے تلاوت قرآن کریم کروا کر سنیں۔ اسی طرح بعض مریض حساس طبیعت کے ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کریم سنتے ہی عجیب و غریب کیفیت سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اندیشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے یا یہ کہ معالج کو ایذا رسانی کا باعث بن جائے۔ اس وقت معالج کو چاہیے کہ مریض کو بتائے کہ وہ جب بھی تلاوت قرآن پاک کی سماعت کرے تو دوسرا شخص اس کو سنبھالنے کے لیے ضرور موجود ہو اور ایسی جگہ قرآن کریم کی سماعت کرے جہاں کسی قسم کی تکلیف اور ایذا رسانی کا خطرہ نہ ہو۔ اسی طرح معالج کو چاہیے کہ مریضوں کے راز پوشیدہ رکھے، چاہے جو ہو جائے ان کے راز فاش نہ کرے۔ مثل مشہور ہے جب راز دو سے تجاوز کر کے تیسرے کے پاس پہنچ جاتا ہے تو سمجھو وہ عام ہو گیا۔ اسی طرح معالج کو چاہیے کہ حکمت و طب کی کتابیں پڑھ کر کسی سے علاج معالجے کے بارے میں سن کر یا اس کے تجربے پر بھروسہ کر کے جڑی بوٹی اور طبی ادویہ سے علاج معالجہ شروع نہ کرے، کیونکہ حکمت و طب ایسا فن ہے جو اصول و قواعد پر مبنی ہے۔ لہذا معالج کو میری دردمندانہ نصیحت ہے کہ وہ کتاب و سنت سے ثابت اصول و قواعد پر مبنی دم کرنے اور جھاڑ پھونک کے طریقے پر ہی اکتفا کرے، مزید خرافات کے چکر میں نہ پڑے۔ اسی طرح معالج کو چاہیے کہ اپنے اس علم کے ذریعے اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کا خواہاں ہو، اس سے ریاکاری اور شہرت مقصود نہ ہو، کیونکہ عمل کے مقبول ہونے کے لیے دو اہم شرطیں ہیں، نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 کتاب و سنت کی پیروی اور اس کی اتباع۔ معالج کے دم کرنے اور جھاڑ پھونک کا مقصد رعایا اور عامت الناس کی بے لوث خدمت ہو، مال اینٹنا اس کا مطمع نظر نہ ہو۔ اگرچہ دم کرنے اور جھاڑ پھونک پر معاوضہ لینا جائز ہے، لیکن حد سے زیادہ مال بٹورنا اور لوگوں کی جیبیں کاٹنا قابل مذمت اور باعث شرم کی بات ہے۔ اس میدان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے اسوہ اور بہترین نمونہ ہے۔ ایک سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی عورت کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے بچے کو لیے ہوئے تھی اور اس کے بچے پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دم کیا اور عورت سے کہا کہ سفر سے واپسی پر آ کر اس کی خبر دے۔ چنانچہ واپسی میں وہ یہ خوشخبری لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اس کا بچہ شفا یاب ہو گیا، اور اس خوشی میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 بکریاں ہدیہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلا بن مروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان دونوں بکریوں میں سے ایک بکری لے لو اور ایک واپس کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عورت کے ساتھ اس قسم کا تعامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خودداری اور غیرت نیز لوگوں کے ساتھ رحمت و شفقت کی واضح دلیل ہے۔ نمبر 2، دم کرنے والوں اور علاج و معالجہ کرنے والوں کے لیے بعض غلطیوں کی نشاندہی۔ دم کرتے وقت جناتوں اور شیطانوں سے بات چیت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ تجربہ بتاتا ہے کہ کتنے ہی علاج و معالجہ کرنے والے جناتوں اور شیطانوں کی باتوں میں آ کر ان کے جھانسوں میں پھنس گئے اور گمراہی و بے دینی ان کا مقدر بن گئی اور دوسروں کے لیے فتنہ و فساد کا باعث ثابت ہوئے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ معالج مریضوں اور تیمارداروں کو واضح طور پر بتا دیں کہ وہ جنات اور شیاطین کی باتوں کی ہرگز تصدیق نہ کریں، چاہے وہ کچھ بھی کہیں، ان کی سنی انسنی کر دی جائے۔ جنات اور شیاطین بھگانے کے لیے مار پیٹ، گلا گھونٹنا اور گردن مروڑنا اور الیکٹرک شاک کا استعمال کرنا بالکل جائز نہیں۔ اسی طرح بعض کرائے کے معالجین ایسی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرواتے ہیں جو مریضوں کے لیے باعث مضر اور شدید تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ بعض معالجین کا خیال ہے کہ وہ مریض کے دوران خون میں جنات کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں اور اس پر ان کو بھرپور ملکہ اور قدرت حاصل ہے، اور اپنے زعم باطل کا اس قول سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے خون میں ایسا روا دواں ہے جیسے خون نسوں میں روا دواں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ جو لوگ اس قسم کا ڈھونگ رچاتے ہیں
इसका कोई एतबार और कोई जवाज नहीं। इस तरह की हरकतों पर इसरार मुआलिज को शोबदाबाजी तक पहुंचाने का जरिया है और शोबदाबाजी अल-अयादु बिल्लाह जादू की एक किस्म है। बाज हालात में मुआलिजीन मरीज का खून निकालने के लिए सुई और दीगर अशिया का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी इस हरकत की वजह से जिन्नात को निकाल बाहर करें। ये बुनियादी लफ्जिश है। इस किस्म की हरकतों से इज्तिनाब जरूरी है क्योंकि झाड़ फूंक दुआ है और तिलावत कुरान करीम से मरीज को दम करना झाड़ फूंक कहलाता है। बाज लोग बखूर का इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं कि बखूर शयातीन को निकाल भगाने में मुमिद व मुआविन है। हालांकि ऐसा नहीं। बिलाशुबा जो चीज शयातीन से इंसान का पीछे छुड़ा सकती है वो किताब व सुन्नत है। इसी में खैर व बरकत है। जो इस ज्यादा हक से हटा गुमराह हो गया। नंबर 2, तीमारदारों की खिदमत में चंद नसीहतें और सबक आमेज बातें। मरीजों को फायदा पहुंचाने और उनको इस मुज़ी मर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए मुनासिब और साजगार माहौल मुहैया करना उनके तीमारदारों और अज़्ज़ा व क़ारिब का फर्ज है। बई तौर के वो लोग तालीमात इस्लामिया की अपने कौल अमल से पाबंदी करना अपना नस्बुल ऐन बना लें। ये वो बाअसर और फ़आल हथियार है जो शैतान के लिए सिम कातिल और उसको काबू में करने के लिए ताकतवर हरबा है। इस मैदान में बगैर इल्म के कदम रिंजा होने से भरपूर इज्तिनाब करना चाहिए क्योंकि ऐसा शख्स जो इस फन से कोरा और इस इल्म से नावाकिफ हो और उसमें दखल अंदाजी करे तो मुमकिन है शैतान ऐसे इंसान को उसकी लाइल्मी और सादा तबीयत की वजह से अपने दाम में फांस ले क्योंकि शयातीन के मदाखिल से वो लाइल्म और गैर वाकिफ है। उसको पता नहीं कि शयातीन इंसान को कब और किन तरीकों से ईजा पहुंचा सकते हैं। इसी तरह तीमारदारों को मेरा मुखलिसाना मशवरा है जो इस फन से कोरे और इस इल्म से नाबलद हैं लेकिन अपनी खसलत से शयातीन और जिन्नात से इंटरव्यू और पूछताछ शुरू कर देते हैं। शयातीन आहिस्ता आहिस्ता उनको अपने चुंगल में फांस कर उनके अकीदे पर कारी ज़र्ब लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग उमूर गैबिया में उनकी बातों पर यकीन करके अपना दीन और ईमान गारत कर डालते हैं। ऐसे लोगों को इस हरकत से परहेज करना चाहिए। इसी तरह बाज जाहिल लोग जिन्नात का कलाम नकल करने की बीमारी में मुब्तला होते हैं और शैतानों व जिन्नातों का कलाम लोगों में बयान करके मरीज और आसेब ज़दा लोगों को शुकूक शुबहात में मुब्तला कर देते हैं। नतीजतन ऐसा फितना बर्पा हो जाता है जिसका नुकसान मरज से कई गुना ज्यादा होता है।